السلام علیکم۔ آج ہم امام حسین علیہ السلام کی 5ویں اور سب سے چھوٹی بیٹی بی بی صغیرہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کا نام، ان کا اسم مبارک جناب غازی عباس علیہ السلام کی بہن بی بی پاک دامن بی بی رقیہ کے نام سے رکھا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ جس طرح مردوں میں ہمارا ہر مرد محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہماری مستورات میں سے ہر پاک مستور ثانی سیدۃ النساء العالمین ہے، یعنی اس گھر کا ہر فرد من حیث التکوین من حیث المراتب اس مقام پر فائز ہے کہ جہاں فرد اول ہے، یعنی یہ گھر کا گھر عین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج ہم بی بی پاک بی بی صغیرہ کے متعلق پڑھتے ہیں۔ آپ بی بی معصومہ مینز ٹو سے بی بی سکینہ سے 1 سال چھوٹی اور اپنے بھائی علی اصغر سے بڑی ہیں۔ آپ کا سن وفات، سن رحلت 25 ربیع الاول 61 ہجری ہے، اور بی بی پاک معصومہ کی رحلت 2 ماہ بعد جمادی الاول ہے۔ پاک معصومہ کا مزار مبارک قبرستان غریباں یا مسافراں میں ہے، جبکہ پاک صغیرہ بی بی کا مزار پہلے زندان شام میں تھا، جو اصل میں مسجد عیسیٰ تھی۔ بروایت دیگر جناب صالح کی مسجد تھی، مگر ماضی قریب میں ان کے نورانی جسد اطہر کو موجودہ زندان سے شمال کی طرف منتقل کیا گیا، کیونکہ پرانی لحد میں پانی بھر گیا تھا، اور آج کل وہ مقبرہ اطہر زندان سے شمال کی طرف ہے۔ اتنے فرق لکھ کر مورخین خود انکار بھی کر دیتے ہیں، حالانکہ ذکر تقریباً سب نے کیا ہے، مگر اکثر نے شیخ مفید کی طرح اشتباہ کیا ہے، یعنی واقعات کو اس طرح آپس میں مدغم کر دیا کہ میرے لیے ان کا مضمون پڑھنا اور واقعات بیان کرنا مشکل ہو گیا۔ بڑی کاوش کے بعد چند واقعات تلاش کیے گئے، مگر ہیں بھی وہ غیر مربوط۔ بہرحال اپنی معلومات کا مختصر سا ذخیرہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ 1228 ہجری بمطابق 1863 عیسوی خلافت عثمانیہ کے دور میں خلیفہ سلطان عبدالحمید عثمانی حکمران تھا۔ اس کے زمانے میں دمشق میں ایک سید بزرگوار رہتے تھے، ان کا نام سید ابراہیم دمشقی تھا۔ یہ سید مرتضیٰ علم الہدا کے خاندان میں سے تھے۔ اس واقعہ کے تقریباً 90 برس کے تھے۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں، اولاد نارینہ سے محروم تھے۔ ان کی سب سے چھوٹی دختر نے خواب دیکھا کہ ان کے گھر میں ایک بہت کم سن پاک شہزادی تشریف لائیں، اور اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا، ہم شہنشاہ کربلا امام حسین علیہ السلام کی سب سے چھوٹی دختر ہیں۔ تم اپنے والد کو میری طرف سے کہو کہ حاکم شام جو خلیفہ سلطان عبدالحمید عثمانی کی طرف سے حاکم ہے، اسے ہمارا پیغام دیں کہ ہمارے مزار اطہر میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ تم ہمیں فوراً دوسری جگہ منتقل کرو اور ہمارا وہاں روزہ بھی تعمیر کرواؤ۔ صبح سویرے بیٹی نے اپنا خواب والد کو سنایا، مگر سید صاحب مرحوم نے حاکم کے دربار میں جانے کی جرأت نہ کی۔ دوسری رات سید ابراہیم دمشقی کی دوسری دختر نے بھی وہی خواب دیکھا۔ صبح انہوں نے اپنے والد کو اپنا خواب سنایا، مگر حاکم چونکہ بہت جابر تھا، اس لیے وہ ڈر گئے اور کوئی عمل نہ کیا۔ تیسری شب سب سے بڑی دختر کو پھر وہی خواب آیا اور حکم ہوا
اس نے بھی اپنے والد کو سنایا، مگر بزرگوار فرمانے لگے کہ میں ڈرتا ہوں کہ حاکم میری بات کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ اس صغیرہ بی بی پاک صلاۃ اللہ علیہا کا ذکر عام محفلوں میں نہیں کیا جاتا۔ وہ جابر حاکم ہے، کوئی اور مطلب نہ نکال لے۔ دوسرے یہ کہ علماء میں قبر کو بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، اس کو کھودنا۔ شریعت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ بلا وجہ قبر کشائی کی جائے۔ میں اسے اس طرح قائل کروں گا، آمد شب سید صاحب کو بذات خود پاک بی بی صغیرہ صلاۃ اللہ علیہا کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے ملامت امیز لہجے میں خطاب کیا اور رخ انور کا جلال ملاحظہ کر کے سید مرحوم لرزتے ہوئے خواب سے بیدار ہوئے۔ صبح ہوتے ہی اس نے ساری بات جا کے حاکم کو سنائی۔ حاکم نے سارے علماء کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اس کار خیر میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی مزار اطہر کو کھودنے کا اہل نہیں، اور پھر انہیں پاک مشہد سے نئے مشہد میں منتقل کون اور کس طرح کرے گا؟ ہم سب خطا کار ہیں، اور وہ عصمت کردار کی مالک شہزادی ہیں۔ ہم وہ ہاتھ کہاں سے لائیں جو ان کے جسم اطہر کو مس کر سکیں؟ وہ نگاہیں کہاں سے لائیں جو ان کے جسد اطہر کو دیکھ سکیں؟ یہ بات سن کر حاکم شام نے فیصلہ کیا کہ کل ہم سب ان کے مزار اقدس پر تشریف لے جائیں گے۔ دروازے پر جو قفل لگا ہے ہم سب باری باری سے ہاتھ لگائیں گے۔ جس کا ہاتھ لگنے سے قفل خود بخود کھل گیا تو ہم اس شخص کے بارے میں ان کا فرمان تصور کریں گے کہ وہی شخص مزار اقدس کو کھولے، اور جب تک دوسری پاک مزار درست ہو وہی شخص انہیں اپنی آغوش میں لے کر بٹھا دے۔ صبح ہوئی تو شام کی عورتیں، مرد، تمام لوگ پاک مزار کے گرد جمع ہوئے۔ علماء اور صاحب تقویٰ لوگوں نے غسل کیا، نماز ادا کی اور پاکیزہ لباس پہن کر آ گئے۔ حاکم شام نے حکم دیا کہ ایک ایک کر کے در اطہر کے قفل کو ہاتھ لگاؤ۔ سب نے ہاتھ لگایا مگر وہ نہ کھلا۔ آخر جناب سید ابراہیم دمشقی سے کہا گیا کہ اب آپ ہاتھ لگائیں۔ وہ صلاۃ کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھے اور جیسے ہی تالے کو ہاتھ لگایا تالا خود بخود کھل کر ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ سب لوگ مزار پاک سے دور چلے گئے۔ جناب سید ابراہیم نے اپنی مستورات کو بھی بلایا اور کدال لے کر کھدائی شروع کی۔ کافی دیر بعد مزار شکافتہ ہوا تو دیکھا کہ ایک بہت کم سن شہزادی سفید لباس میں آرام فرما رہی ہیں۔ مزار اطہر میں پانی تو موجود ہے مگر جسد اطہر سے کچھ دور پانی کی ایک دیوار سی بنی ہوئی ہے۔ سید ابراہیم فوراً مزار میں اترے، صلاۃ السلام اور اشک فشانی کے ساتھ پاک بی بی صغیرہ کے جسد نورانی کو اٹھا لیا۔ جو ہی جسد اطہر کو مزار مقدس سے باہر لایا گیا تو قبر پانی سے فوراً بھر گئی۔ شام کی عورتیں زیارت کے لیے جمع ہوئیں اور دوسری طرف حاکم شام نے شایان شان مزار کی تعمیر کا حکم دیا۔ پاک باز کاریگر دوسرے مقام پر مزار بناتے رہے۔ یہ مزار پورے 3 دن تعمیر ہوتا رہا اور آقا سید ابراہیم دمشقی پورے 3 دن پاک صغیرہ بی بی کو گود میں لیے بیٹھے رہے۔ انہیں کس حوائج بشیہ کی ضرورت پیش نہیں آئی، نہ بھوک نہ پیاس۔ مستورات آتی رہیں اور روتی رہیں۔ یہ پورے 3 دن اور 3 راتیں گزر گئے۔ جس وقت سید ابراہیم نے دوبارہ دوسری جگہ پاک مشہد میں پاک بی بی صغیرہ صلاۃ اللہ علیہ کو سپرد العہد کیا تو ان کے ذہن میں اولاد نرینہ کی آرزو
ابھری، گویا انہوں نے زبان حال سے حصول اولاد نورینہ کی دعا کی۔ تاریخ شاہد ہے کہ ان کی یہ دعا مستجاب ہوئی اور 90 سال کی عمر میں انہیں اللہ تعالیٰ نے فرزند عطا فرمایا جس کا نام سید مصطفیٰ رکھا گیا، اور وہ اپنے وقت کے بہت بڑے صاحب تقویٰ اور عالم باعمل بزرگ تھے۔ اس واقعہ کو آیت اللہ ہاشم خرانی نے بھی لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ نجف اشرف میں مجھے شیخ جلیل جناب محمد علی شامی نے یہ واقعہ سنایا، اور سید ابراہیم کی زوجہ جناب محمد علی شامی کی دادی کی بہن تھی۔ یہ ماضی قریب کا واقعہ ہے جو میں نے کئی کتابوں میں دیکھا ہے۔ جملہ شہزادیوں کے اسماء گرامی کے بارے میں گزارش ہے کہ جس وقت امام وقت جناب سجاد دربار یزید ملعون میں تشریف لائے تو انہوں نے یہ وضاحت فرمائی تھی کہ ہمارے پاک بابا شہنشاہ کربلا امام حسین علیہ السلام نے ہم سارے بھائیوں کے نام ہمارے جد اطہر سرکار امیر المؤمنین کے نام پر رکھے تھے، اور اپنی پاک شہزادیوں کے اسماء گرامی ان کی پاک جدائے طاہرہ سیدۃ النساء العالمین ملکہ دو جہاں کے نام پر رکھے تھے۔ ملعون شام کے ناقص اعتراض کے جواب میں امام زین العابدین نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار کو اپنے والدین سے اتنی محبت تھی کہ سب فرزندوں کے نام والد محترم ذی ہشم کے نام پر رکھے تھے، اور طیب و طاہر شہزادیوں کے نام اپنی سیدہ طاہرہ والدہ گرامی صلاۃ اللہ علیہا کے نام پر رکھے تھے کہ دونوں کی یاد میں ایک ایک لمحے کے لیے بھی کنارہ کشی نہ ہونے پائے۔ تو آج ہم ان کی شہادت کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ پاک صغیرہ بی بی نے جوان بھائی کے دامن کو پکڑ کر روتے ہوئے عرض کیا کہ بھیا، پیاس سے میرا جگر کباب ہو رہا ہے، جان لبوں پر آ چکی ہے، آپ ہمارے لیے پانی لے آئے۔ شہزادہ علی اکبر نے پاک ہمشیرہ کو گود میں اٹھایا، گلے سے لگایا، خشک ہونٹوں کو چوما اور فرمانے لگے، میری بہنا، اگر قسمت نے یاوری کی اور میں زندہ خیام میں واپس آیا تو تمہارے لیے پانی ضرور لاؤں گا۔ پاک ہمشیرہ سے وعدہ کر کے بمشکل ہم شکل پیغمبر روانہ ہوئے۔ پاک صغیرہ بی بی خیام کے گرد کھدی ہوئی خندق کے پاس کھڑی ہوئیں۔ شب عاشور شہنشاہ کربلا امام حسین علیہ السلام نے خندق میں آگ روشن کی تھی۔ شب عاشور اور روز عاشور خندق میں آگ روشن رہی۔ پاک صغیرہ بی بی خندق کے پاس کھڑی ہوئیں۔ آفتاب، شدت لو اور حرارت آتش کی وجہ سے پیاس نے ایک دم اس معصوم شہزادی پر غلبہ کیا۔ پاک شہزادی نے 3 مرتبہ آواز دی، العطش العطش العطش۔ پیاس کی شدت جب ناقابل برداشت ہوئی تو پاک شہزادی زمین پر گر پڑیں۔ جناب فضا پاک شہزادی کو خیام میں لے آئیں۔ غشی کا عالم تھا، پاک مستورات پاس بیٹھی تھی، ہر مستور مصروف گریہ تھی۔ اچانک جناب فضا نے آ کر شہزادہ علی اکبر کی شہادت کی خبر دی۔ تمام مستورات در خیام پر آ گئیں۔ وہیں شہزادہ علی اصغر کی والدہ پاک بھی موجود تھیں کہ کنیز نے اطلاع دی کہ شہزادے پاک کی لاش آ گئی ہے۔ شہزادہ علی اصغر کی پاک والدہ نے پوچھا کہ بیٹا علی اکبر آ گئے ہیں؟ پاک کنیز نے عرض کیا، جی ہاں وہ آ گئے ہیں۔ یہ گفتگو سن کر
جناب صغیرہ بی بی نے آنکھیں کھولی اور فرمایا آئینہ آخی علی اکبر۔ جناب فیضا نے مناسب نہیں سمجھا کہ شہادت کی خبر دیں۔ پاک شہزادی فوراً اٹھیں اور ہر ایک سے پوچھنے لگی کہ میرے بھائی کدھر ہیں؟ کیا میرے بھائی آ گئے ہیں؟ کسی نے انہیں نہیں بتایا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ ادھر خیمہ میں لاش رکھ کر امام مظلوم باہر تشریف لے آئے تو پاک صغیرہ بی بی نے پاک بابا کا دامن پکڑ کر رو کر پوچھا یا آباتا اینا آخی علی اکبر، بابا کیا میرے بھائی علی اکبر آ گئے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کیوں پوچھ رہی ہو؟ پاک صغیرہ نے فرمایا کہ بابا وہ مجھ سے پانی کا وعدہ کر گئے تھے، میں ان سے پانی مانگتی ہوں۔ سرکار نے پاک شہزادی کی پیشانی سے زلفیں ہٹا کر بوسہ دیا اور فرمایا کہ آپ کے بھیا شہید ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر پاک بی بی رونے لگیں اور انہوں نے خیام سے باہر آنے کا ارادہ کیا۔ شہنشاہ کربلا نے دامن پکڑ کر فرمایا میری بیٹی صبر کریں۔ جناب صغیرہ بی بی روتے ہوئے بچپن کے لہجے میں فرماتی ہیں بابا وہ بہن کیسے صبر کرے جس کا جوان بھائی بے دردی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا ہو اور جس کا ضعیف باپ غریب ہو جائے۔ پھولوں کے گلدستے کی طرح شہنشاہ کربلا نے انہیں گلے سے لگایا، جھک کر یوں پیار کرتے تھے کہ جس طرح کسی پسندیدہ پھول کی خوشبو سونگھی جاتی ہے۔ پاک شہزادی کا ذکر امام مظلوم کے وداع خیام کے وقت بھی کیا ہے۔ صاحبان تاریخ و مقاتل نے وہ لکھتے ہیں کہ جس وقت شہنشاہ کربلا مستورات توحید و رسالت سے پہلی مرتبہ وداع ہو کر روانہ ہونے لگے تو اس پاک شہزادی نے قریب آ کر جلدی سے بابا کی عبا تھام لی۔ پاک بیٹی کو امام نے اٹھایا، گلے لگایا۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ سرکار عالم نے پاک دختر کے ساتھ عجیب رنگ میں وداع فرمایا۔ امام مظلوم نے پاک دختر کے ہونٹوں کو چومنا شروع کیا جو پیاس کی شدت کی وجہ سے گلاب کے خشک پھولوں کی مانند ہو چکے تھے۔ پاک شہزادی نے بالکل بچپن کے انداز میں سوال کیا بابا جان آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ امام پاک نے سر جھکا کر بیٹی کی پیشانی سے زلفیں ہٹاتے ہوئے بوسہ دیا اور فرمایا میری بیٹی آپ خیام میں بیٹھیں، شاید ہم آپ کے لیے پانی لے آئیں۔ ذاکرین اعظام تو امام مظلوم کا صرف ایک ہی وداع بیان کرتے ہیں، مگر تاریخ شاہد ہے کہ آپ نے پاک مستورات کے ساتھ 3 مرتبہ وداع فرمایا۔ بروایت تو دیگر دوران جنگ 7 بار خیمہ میں تشریف لائے اور 7 مرتبہ وداع فرما کر روانہ ہوئے۔ جب دوسری مرتبہ وداع کرنے لگے تو امام مظلوم تشریف لائے۔ اس وقت پاک شہزادی خیام کی اوٹ میں پاک بابا کا انتظار کر رہی تھیں۔ جیسے ہی ذوالجناح پاک خندق والے دروازے میں داخل ہوا تو فوراً شہزادی نے دوڑ کر باگ پکڑی اور پہلا سوال کیا بابا کیا آپ میرے لیے پانی لے آئے ہیں؟ دستور زمانہ ہے کہ اگر باپ کہیں سفر پر جا رہا ہو اور بچے کوئی فرمائش کریں تو واپسی پر ہر کوئی تو حال پوچھتا ہے، خیر و عافیت دریافت کرتا ہے، مگر بچے آ کر پہلا سوال ہی یہی کرتے ہیں کہ بابا کیا میری چیز لائے ہیں؟ شریف کائنات سے جس وقت پاک بیٹی نے پانی کا سوال کیا تو امام نے سر جھکا کر جواب دیا بیٹی میں پانی نہیں لا سکا۔ شہزادہ علی اکبر، شہزادہ امیر قاسم، شہزادہ احمد بن حسن نے پانی مانگا
تو شہنشاہ کربلا کی پیشانی پر پسینہ نہیں آیا؟ جس وقت معصوم بیٹی نے سوال کیا تو امام مظلوم کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہوا اور آپ نے آہستہ آہستہ ہاتھ مل کر سر جھکا لیا۔ صغیرہ شہزادی نے پاک بابا کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے گلے میں حمائل کیے اور اپنے ساتھ بابا کو خیمے میں لے آئیں۔ شہنشاہ کربلا جب پاک ہمشیرگان سے آخری وداع کر کے روانہ ہونے لگے تو پہلے جناب سجاد کے خیمے میں تشریف لائے۔ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ 2 پاک شہزادیاں امام مظلوم کے ساتھ تھیں۔ معصوم شہزادیوں نے پاک بابا کی پرحسرت باتیں سنی۔ شہنشاہ کربلا دونوں بیٹیوں کو پیار کرنے کے بعد دروازے کی طرف گئے۔ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ آپ ایک قدم آگے رکھتے، 2 مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھتے۔ بیٹیوں کی نگاہیں پاک بابا پر مرکوز تھیں۔ معصومہ بی بی نے روتے ہوئے جناب صغیرہ سے فرمایا کہ میری پیاری بہن، ہمارے بابا پاک نے واپس نہیں آنا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اب کبھی واپس نہ آنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آؤ ہم دونوں مل کر پاک بابا کے قدم پکڑ لیں اور جیسے بھی ممکن ہو انہیں روکنے کی کوشش کریں۔ جس وقت توحید رسالت کے پردہ داروں کا قافلہ مقتل گاہ میں وارد ہوا تو عالیہ بی بی کے ہمراہ 2 شہزادیاں تھیں۔ ایک نے انگلی پکڑی تھی اور دوسری کو معظمہ بی بی نے سینے سے لگایا تھا۔ ابھی بھائی کی لاش سے کچھ دور تھی کہ غریب بھائی کی لاش کو عالم غربت میں دیکھا۔ پاک عالیہ معظمہ نے صغیرہ بی بی کی آنکھوں پر اپنی آستین کا دامن دے دیا تاکہ کمسن بچی مظلوم پدر کو اس حال میں نہ دیکھے۔ پاک صغیرہ بی بی بار بار پوچھ رہی تھی کہ پھوپھی اماں مجھ سے کیا چھپا رہی ہیں؟ کون سی چیز ہے جسے ہم نے نہیں دیکھنا؟ جب سب مستورات لاش کے قریب آئیں تو پاک صغیرہ بی بی نے روتے ہوئے پوچھا کہ یہ کس کی لاش زمین پر پڑی ہے؟ یہ بے کفن غریب کون ہے جو اس مقتل گاہ میں سو رہا ہے؟ کو خون کی لہروں میں بے وارث ہو کر یہ کون سویا ہے؟ پاک مخدومہ بی بی نے رو کر فرمایا، بیٹا یہ لاش نہیں ہے، یہ تمہارے بابا جان عرش پر آرام فرما رہے ہیں۔ پاک صغیرہ نے بابا کا نام سنا تو فرمایا، پھوپھی اماں میرے بابا کہاں ہیں؟ میری آنکھوں سے آستین ہٹائیں، میں بابا سے پانی کا تو پوچھ لوں۔ مجھے ابھی تک کسی نے پانی نہیں پلایا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ انہیں یاد دلائیں۔ شام غریبہ کے وقت ہمارا جو حال ہوا ہے وہ بابا کو سنائیں۔ مجھ پر احسان کریں کہ مجھے اپنے بابا سے ملنے دیں۔ پاک عالیہ بی بی نے آستان نہیں ہٹائی، روتے ہوئے فرمایا، میری بیٹی بھی آپ اپنے بابا کو نہ دیکھیں تو بہتر ہے۔ کل دوبارہ آئیں گے تو پھر بابا سے پانی طلب کرنا۔ صغیرہ بی بی نے معصومہ انداز میں پوچھا کہ کیا بابا مجھ سے ناراض ہیں؟ اگر ایسا ہے تو میں خود جا کر انہیں مناتی ہوں۔ میں بابا پاک کے گلے میں جا کر اپنی باہیں ڈال کر منت سماجت کرتی ہوں کہ ہمیں جلد وطن لے جائیں، یہ جگہ تو ہمارے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ فاتح شام بی بی نے پاک صغیرہ بی بی کو پیار کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا ہم یہ چاہتی ہیں کہ آپ اس وقت اپنے پاک بابا سے نہ ملیں کیونکہ وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں اور آرام فرما رہے ہیں۔ اس وقت انہیں جگانا یا بے آرام کرنا مناسب نہیں، تھوڑی دیر انتظار کر لیں، جب وہ بیدار ہوں گے تو خود ہی آپ سے ملنے آئیں گے۔